فرقہ پیدا کیا جائے اور انہیں قرآن و سنت کے علم کے مرکز اور محور اور وحدت کی بنیاد سے دور کیا جائے، اور اس ساری قادیانیت کے مقاصد میں شامل ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کے جذبے کو اس طرح سرد کر دیا جائے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے شاعر اسلام اور ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن و سنت کی علم کے مراکز اور ان کی آنکھوں کے سامنے دین کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے تو ان میں یہ جذبہ نہ پیدا ہو کہ اس کی حفاظت کر سکے۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں اکابر علماء کے، مجاہد علماء کے اور فکر و فہم رکھنے والے علماء کے کہ جنہوں نے اس فتنے کو، اس خطرے کو سمجھا اور قادیانیت کی بے کنی کے لیے مسلسل جدوجہد کو جاری رکھا۔ آج ایک مرتبہ پھر یہ مرحلہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں عدالت کا، آئین کا، قانون کا، اس کی حکمرانی کا بحران موجود ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر اٹھنے والا ہر وہ بحران جس کی پشت پر سیکولرزم ہے، لادینیت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جس کی تشکیل میں علماء، سیاسی جماعتوں کا اتفاق تھا، اس آئین کی بنیاد کو پاکستان سے ختم کیا جائے۔ 1973 کے دستور پر پاکستان کے علماء اور دینی جماعتیں اس لیے متفق ہیں کہ اس دستور کے ذریعے قرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے، اس دستور کے ذریعے اسلام ریاست کا مذہب ہے، اس دستور کے ذریعے قرآن و سنت کا علم، تعلیم، تہذیب، اقدار کے لیے رہنمائی کا محور ہے، اس دستور کے ذریعے قرآن و سنت قانون سازی کا ماخذ ہے، اس دستور میں علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں ختم نبوت کو تحفظ ملا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس دستور کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اگر آج ہم اس ایمان کے ساتھ تحفظ ناموس رسالت نہیں کر پاتے، ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر پاتے، تو میں سمجھتا ہوں پھر گلی کے اندر پھرنے والے کتوں سے بھی بدتر ہماری زندگی ہوگی۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ناموس رسالت پر مر مٹے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دے۔ میں یہ بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، پاکستان کی سیاست میں، انتخاب کی سیاست میں، اقتدار کے کاریڈورز میں مختلف اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آج پاکستان کے دینی طبقے کے سامنے یہ سوال موجود ہے، پاکستان کے دین سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج موجود ہے کہ لال مسجد، جامع حفصہ، جس میں فاسفورس بم پھینک کے ہماری معصوم بچیوں کا قتل کیا گیا، وہ آج ہر مسجد کو، ہر مدرسے کو اس انجام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قوتیں یہ چاہتی ہیں وہ تمام مراکز جہاں سے
قرآن و سنت کی محبت کی آواز اٹھتی ہے، ان مراکز کو سرد کر دیا جائے۔ یہ قوتیں چاہتی ہے پاکستان کا اسلامی کردار مسک ہو، شراب ہو، کباب ہو۔ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں اسلامی اقدار کو ختم کر کے مغربی تہذیب کو غلبہ ملے۔ اس کا مقابلہ یقیناً علماء کی قیادت، طالبان دین کی قیادت، اہل ایمان کے اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے چیلنجز کے مقابلے کے لیے علماء دیوبند کے سامنے بھی، تمام مکتب فکر کی قیادت کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے؟ کیا پاکستان جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کی بالادستی کے لیے بنا ہے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا ہے کہ دین سے منکر قوتیں پالیسی پر، اقتدار پر قابض ہو کے ہم سے ہماری عقیدت کو، عقیدے کو، وحدت کو، مرکز کو، محبت کو چھین لے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس ہمیں اسی بات کا عزم دیتی ہے۔ ایک قومی ایجنڈے، قومی مقاصد، پاکستان کی اسلامی حیثیت کے تحفظ کے لیے ہمیں وسیع تر پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کے اس کا جواب دینا ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں اتنے علماء، اتنے طالب، یہ مسجدیں، یہ مراکز، ان کی موجودگی میں انشاءاللہ عالم کفر جو قادیانیت کی سرپرستی کرتا ہے پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمارے دھڑ پہ یہ گردنیں سلامت ہے، پاکستان میں قادیانیت کی بے کنی ہوتی رہے گی، مسجدیں سلامت رہیں گی، مدارس سلامت رہیں گے، اور پاکستان انشاءاللہ ایک دن قرآن و سنت کے غلبے کا مرکز بنے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات محترم تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے مجاہد ختم نبوت، نامور محقق مصنف محترم جناب طاہر عبدالرزاق صاحب۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا محمد مکی جانی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ومولانا وحبیبنا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى خلفائه الراشدین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما ذاق أمر إلا حفظه الله۔ أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الكتاب
النبي الكريم الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته. أما بعد، برادران اسلام و اہالیان لاہور و حاضرین ایوان اقبال، سب سے پہلے میں حرم مقدس کی جوار میں سے، بنائے حرم میں سے، محبت الوحی اور مشرق النور میں سے بیٹھ کر آپ سب حضرات کو سلام کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے ذاتی اعزاز کے لیے، اس بات عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور دفاع فرق ضالہ اور فرق باطلہ کے لیے ایک عظیم کانفرنس منعقد کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے بھی اس کانفرنس میں دعوے، علمیں، قدمیں، سخنیں تعاون کیا ہو، ان کو دین و دنیا میں اور آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائیں. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے محدث عظیم ہیں، محدث شہیر ہیں، اور جن کو اللہ نے وہ حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پورے عالم میں ضرب المثل بنا، اور یہ وہی علامہ انور کاشمیری ہیں جن کی صحبتوں نے، جن کی نظر عنایت نے، جن کی علم کی گہرائی و گہرائی میں علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دین کی طرف جوڑ دیا. تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جو آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہے وہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کوئی آدمی حضور کے قول کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی آدمی حضور کے عمل اور فعل کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراغین اور آپ کے معمولات پر امت کو چلا رہا ہے، اور کوئی آدمی آپ کے بتلائے ہوئے منہیات سے امت کو بچا کے مقام تزکیہ میں لے جا رہا ہے. وہ فرماتے تھے یہ سارے کام الحمدللہ عظیم ہیں، یہ سارے کام باعث سعادت ہے، لیکن ختم نبوت کا کام جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ایک اعزاز کا دفاع ہے. یہ حضور کا عمل نہیں، بلکہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے. اور سارے قرآن میں نظر ڈالیں آپ کو یہی ملے گا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو لوگ ایمان لائے اس کتاب
ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ ایک عظیم عقیدہ ہے جو نصوص سے ثابت ہے اور اس کی انکار کرنے والے کے کفر میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے. تو ایوان اقبال کے حاضرین اور لاہور اور تمام مسلمانوں کو اس کانفرنس کے انعقاد میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور دین کی عظمت کے پرچم لہراتے رہیں اور حق بات کے لیے آپ ہمیشہ استقامت کے ساتھ قائم رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے خاتم شیخ عالم محمد مکی حجازی آپ کو سلام کہتے ہیں اور الوداع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام برادران اسلام، قیام پاکستان سے 3-4 سال بعد کی بات ہے. موچی دروازہ لاہور میں آل پارٹیز تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی. رات کے اجلاس میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ خطاب کے لیے آئے اور انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا، اے ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے اکٹھے ہونے والے مسلمانوں، جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو صدیق اکبر ماہی بیاب کی طرح تڑپ اٹھے، مدینے کے حالات کو بالکل نہ دیکھا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کیا. اور جب وہ لشکر تیار ہو رہا تھا، جب تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا، جب نیزوں کی انیوں کو آب دی جا رہی تھی، جب جہادی آیات پڑھی جا رہی تھی، جب رزمیہ شاعری کہی جا رہی تھی، اور اس وقت مجاہدین ختم نبوت صحابہ کرام گھوڑوں پہ سوار ہو کر یمامہ کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو صدیق اکبر اس وقت ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دوڑ رہے تھے. فرمایا اس وقت اس لشکر پر اللہ کی جو رحمتیں، اللہ کی جو تجلیات نازل ہو رہی تھیں، رب کعبہ کی قسم وہی تجلیات، وہی انوار و برکات آج کے مجاہدین ختم نبوت پر اسی طرح نازل ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. فرمایا زمانے کا فرق ہے. صحابہ نے اپنے وقت کے جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کیا، ہم اپنے وقت کے جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. صحابہ چلے گئے، جھوٹا نبی جہنم واصل کر دیا، اس کے بعد جھوٹے نبی بھی آتے رہے، صحابہ اس کے مقابلے کے لیے مجاہدین ختم نبوت بھی آتے رہے. زمانہ چلتا رہا، گردش لیل و نہار جاری رہی، حتیٰ کہ ہمارا وقت آ گیا. آج کا جھوٹا نبی مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے مجاہدین ختم نبوت ہم لوگ ہیں، اور ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. فرمایا قیامت تک جھوٹے نبی بھی آتے رہیں گے اور ان کو زد و کوب کرنے کے لیے، ان کی گوش مالی کے لیے مجاہدین ختم نبوت بھی آتے رہیں گے. اور فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ پورے کا پورا قافلہ جس کی قیادت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہے، یہ کل پورے کا پورا قافلہ ابو بکر صدیق کی قیادت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. یہ چھوٹی فرمایا اگر لاہور سے ٹرین کراچی روانہ ہو تو اگر ٹرین کے ساتھ 100 ڈبے بندے ہیں انجن کے ساتھ، تو جہاں انجن کراچی پہنچے گا وہاں آخری ڈبہ بھی کراچی پہنچے گا. فرمایا ہم آخری ڈبہ صحیح لیکن انجن کے 7 بندے ہیں، اور اس انجن کے 7 بندے ہیں جو امت محمدیہ کا سب سے بہترین فرد ہے. میرے دوستو، تقریریں بہت سی ہو چکی، آپ کے سامنے
مقررین حضرات نے تمام گوشے آپ کے سامنے رکھے. مجھے بات کرتے کرتے اسی کے اجر و ثواب کے ضمن میں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. ہمارے دوست غلام نبی صاحب فرماتے ہیں گجرانوالہ والے 10-12 سال ہو گئے فوت ہو گئے. کہنے لگے شاہ جی گجرانوالہ آئے اور رات میرے ہاں ٹھہرے. آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. شاہ جی نے ادھر سلام پھیرا, میں نے ان کا گھٹنا پکڑ لیا اور میں نے کہا شاہ جی میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. پوچھا بیٹا غلام نبی کون سا وعدہ؟ کہا شاہ جی میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک مجھے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. کہنے لگے شاہ جی ہنس پڑے اور پھر عاجز انکساری سے کہنے لگے بیٹا غلام نبی اگر اللہ نے مجھے جنت عطا کی تو خدا کی قسم تو غلام نبی ایک کیا ہے عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے ختم نبوت کے ایک ایک رضاکار کو ساتھ نہیں لے گا. اور مجھے شیخ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ بھی یاد آ گئے جو علوم انوری کے وارث تھے, 74 کی تحریک کے قائد تھے. علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 74 کی تاریخ میں مجھے 4 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. چوتھی دفعہ جب زیارت ہوئی اس وقت اب تحریک میں کامیاب ہو چکے تھے اور میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا یوسف بنوری میری امت کو جا کے یہ خوشخبری سنا دینا, میری امت کو جا کے یہ مژدہ جاں سنا دینا کہ اس تحریک میں دام در میں شخص نے جس طرح بھی جہاں بھی جس شخص نے جتنا بھی کام کیا ہے اللہ نے سب کی مغفرت کر دی. ماشاءاللہ جزاک اللہ, ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں. لیکن دوستو اس وقت صورتحال کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں دو گروہ آپس میں نبرد ازما ہے. ایک گروہ تاج و تخت ختم نبوت پر حملہ آور ہے اور دوسرا گروہ ان کو روکے ہوئے ہے, ان سے نبرد ازما ہے, ان سے گتھم گتھا ہے اور انہیں تاج و تخت ختم نبوت تک پہنچنے نہیں دے رہا. پہلا گروہ مرزا قادیانی کی امت ہے اور دوسرا گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کروڑوں ساحل کے تماشائی جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں وہ کس کے امتی ہیں؟ جو حضور کے امتی تھے وہ حضور کی طرف سے آ گئے, جو مرزا کے امتی تھے وہ مرزا کی طرف سے آ گئے. سوال یہ ہے یہ ساحل کے تماشائی جو آج اپنے نبی کا تماشا دیکھ رہے ہیں یہ کس کی امت ہے اور قیامت کے روز ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ اور آخری بات کہہ کے وقت کم ہے, اپنی آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دوستو اس وقت جو قادیانیت زندہ ہے اس کے وجود کے اندر جتنی بھی جد جان ہے وہ قادیانی نواز طبقہ کے ساتھ وجہ سے ہے. وہ لوگ جو قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, وہ لوگ جو قادیانیوں کے سکولوں کے کالجوں کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں, وہ لوگ جو ان سے روابط رکھتے ہیں, ان کی شادی غمی میں چاہتے ہیں, ان کی شادیوں میں جا کے مرغے اور قورمے اڑاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا مذاق اڑاتے ہیں, سب سے ذلیل ترین گروہ یہی گروہ ہے. اور اس گروہ کے بارے میں بات کہتا چلا جاؤں. اے قادیانی نواز, قادیانی سے تعلق رکھنے والے, تیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک عورت ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, تہجد گزار ہے, نیکی حسنات کے کاموں میں آگے آگے رہتی ہے, اشراق اور اوابین بھی پڑھتی ہے,
تہجد کی نماز قضا نہیں کرتی، روزانہ 5 پارے پڑھتی ہے، 20 حج کیے ہیں، 25 عمرے کیے ہیں. یہ اس کا کردار ہے، یہ اس کے اعمال ہیں. لیکن دوسری طرف وہ کسی غیر کے ساتھ تعلق بھی رکھتی ہے، اور ایک دن اس کا خامند دوسری طرف وہ کسی غیر کے ساتھ تعلق بھی رکھتی ہے. ایک دن اس کا خامند اس کا آنکھ بٹکا دیکھ لیتا ہے، اس کی اشارہ بازی دیکھ لیتا ہے، وہ کڑھالی لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ اس کی نمازوں کی قیمت اس کے خامند کے ہاں کوئی پڑی؟ اس کے روزے کی قیمت اس کے خامند کے ہاں پڑی؟ اس کے حج اور اس کے زکات اور سب کچھ ان کی قیمت پڑی؟ اور غیروں سے تعلق رکھ کے، مرزا قادیانی اور قادیانی سے تعلق رکھ کے رسول اللہ کو رلانے اور تڑپانے والے تیرے بھی سارے اعمال تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے اور تجھے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جی 3 منٹ ہی ہے جی بس. حضرات محترم تشریف لاتے ہیں MQM پاکستان کے سینیٹر محترم جناب حضرت مولانا عبدالخالق پیرزادہ صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، محترم علماء کرام، یہ پیدا ہوتے ہی اس موضوع کو ہم نے سنا اور اس پر علماء کے خطابات بھی سنے اور اکابرین امت سے اس موضوع کو پڑھا بھی، اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ موضوع ویسے ہی زندہ ہے جیسے آج سے 60 سال پہلے میں نے بچپن میں باپ کی گود میں اس کو علماء سے سنا تھا. بڑے بڑے موضوعات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا ایک ایسا موضوع ہے کہ جیسے ہم نے آج سے 60 سال پہلے باپ کی گود میں بیٹھ کر سنا تھا، الحمدللہ اس کو بیان کرنے والے بھی ویسے ہی تازہ ہیں اور سننے والوں میں بھی وہی جذبہ ہے، اور بالکل کسی قسم کا ایک ذرہ برابر بھی اس میں مجھے کمی نظر نہیں آئی ہے. تو میرے دوستو، آج اس موضوع کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم العالیہ، جو تلاوت کلام الہی سے کانفرنس کی کارروائی کا آغاز کر رہے تھے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری غلام یاسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ تمام دوست محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھوں خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، جہاں دیکھوں خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، امی جب حشر میں نفسا نفسی کا سما ہوگا، امی جب حشر میں نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔
اب میں دعوت دوں گا ملک کے نامور نعت خوان جناب رانا عثمان قصوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گولہائے عقیدت پیش کریں۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا۔ کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا۔ کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا، کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا۔ اور جہاں جہاں پہ حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے۔ جہاں جہاں پہ حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں انہی کی خاطر خدا نے اپنا کلام لکھا۔ میں دیکھتا ہوں انہی کی خاطر خدا نے اپنا کلام لکھا۔ کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا۔ کہیں پہ یاسین، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے۔ کہیں پہ یاسین، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے۔ انہی کے چہرے کو صبح لکھا، انہی کی زلفوں کو شام لکھا۔ انہی کے چہرے کو صبح لکھا، انہی کی زلفوں کو شام لکھا۔ کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا۔ کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا۔ اور قابل غور شعر ہے، بلا کے رب نے سبھی کو اقصیٰ جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے۔ بلا کے رب نے سبھی کو اقصیٰ جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے۔ انہی کو ہے اختتام لکھا، انہی کو سب کا امام لکھا۔ انہی کو ہے اختتام لکھا، انہی کو سب کا امام لکھا۔ کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا۔ حبیب رب کا، حبیب سب کا، سبھی کا دلبر، سبھی کا پیارا۔ حبیب رب کا، حبیب سب کا، سبھی کا دلبر، سبھی کا پیارا۔ خدا نے ان کو سبھی جہانوں
کے واسطے ہیں انعام لکھا، خدا نے ان کو سبھی جہانوں کے واسطے ہیں انعام لکھا، کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا، ہے سچے عاشق وہی نبی کے جو ان پہ جانیں لٹا رہے ہیں، ہے سچے عاشق وہی نبی کے جو ان پہ جانیں لٹا رہے ہیں، خدا نے ان کے لیے لیاقت شہادتوں کا ہے جام لکھا، خدا نے ان کے لیے لیاقت شہادتوں کا ہے جام لکھا، کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا، کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا۔ یہ تھے جناب رانا عثمان قصوری صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کے کنوینر حضرت مولانا قاری محمد رفیق وجوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کانفرنس کی غرض و غایت اور جماعت کا دستور اور جماعت کے اس عظیم فیصلہ کی روشنی میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ حضرت مولانا قاری محمد رفیق وجوی صاحب جو اس ختم نبوت 7 سالہ کانفرنس کے کنوینر ہیں، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ محاسبہ قادیانیت کے 100 سال پورے ہونے پر 7 سالہ کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ اس مبارک موقع پر میں مولانا محمد الیاس چنیوٹی ممبر پنجاب اسمبلی انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے عہدیداران، اراکین و کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس صدی میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عظیم کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ اس پر ہم اپنے اکابرین اور شہدائے ختم نبوت کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ دنیا بھر میں دشمنان اسلام، منکرین ختم نبوت کا تعاقب کر کے اپنے ملی فریضے کو بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ کانفرنس میں نظم و نسق کو برقرار رکھنا عظیم لوگوں کا شیوہ ہے۔ دینی مدارس کے طلباء، یونیورسٹیوں اور کالجز کے طلباء سے گزارش کروں گا اور نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی کانفرنس ہے۔ جب آپ کے بڑے آئیں، وہ زمین پہ بیٹھیں یا کھڑے ہوں، اپنے بڑوں کے لیے نشست چھوڑ کر اس مبارک مجلس کے وقار کو بلند کیجیے۔ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کے 100 سال پورے ہونے پر منکرین ختم نبوت کو اپنے 7 سالہ جشن خلافت منانے کا ہرگز کوئی حق نہیں پہنچتا۔
انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ نے اس موقع پر ایک تاریخی دستاویزات 850 صفحات پر مشتمل تحفظ ختم نبوت کی 7 سالہ تاریخ کے نام سے شائع کر دی ہے۔ دوسری کتاب علامہ اقبال اور قادیانیت، تیسری کتاب 1884 سے 2008 تک قادیانیوں کی ناکامیوں کی مختصر روایت شائع کر دی ہے، جو آپ کو بہر اسٹال سے مل سکتی ہے۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا، پریس والوں کا، جماعت کے عہدیداران اور کارکنوں کا اور آپ سب دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آج کے بعد ہر مسلمان عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور رد قادیانیت کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہاؤس ہارٹ اٹھا کر انشاءاللہ کی آواز لگا دے۔ نیز میری گزارش ہے آپ حضرات جماعت کے ساتھ ہر ممکن تعاون بھی جاری رکھیں گے۔ مثلا جماعت کے مبلغ بن کر، معاون بن کر، انوار ختم نبوت کے خریدار بن کر، مالی تعاون فرما کر، جماعت کے رضاکار بن کر اور اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تعاون فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔ حضرات گرامی، ابھی آپ کے سامنے انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کے کنوینر حضرت مولانا محمد رفیق وجوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور آپ حضرات سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ آپ حضرات عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور رد قادیانیت کے عنوان پر آئیے جماعت کے معاون بن کر، جماعت کے مبلغ بن کر، جماعت کے رضاکار بن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پرچم کو پوری دنیا میں بلند کریں۔ اور آپ اس سلسلہ میں انشاءاللہ جماعت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر! اور ذرا محبت اور ذوق کے ساتھ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی، حضرت فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی، حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی، نعرہ تکبیر! حضرات محترم، اب میں دعوت دیتا ہوں مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد امین ربانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد امین ربانی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اثر زیادہ ہو ہے نا؟ نوٹ توڑیے کہ میں پر شکر گزار ہیں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب اور باقی بھی آنے والے معزز مہمانوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت فضیلت الشیخ مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ مہمان ہمارے گرامی ہیں، مکہ معظمہ سے تشریف لائے ہیں اپنے پورے وفد کے ساتھ۔ ہم ان کی آمد پر خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی آمد پر ہم ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس عظیم کانفرنس کی اہمیت کے پیش نظر اتنا بڑا طویل سفر فرما کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانفرنس کی انتظامیہ اور استقبالیہ کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مہمانان گرامی کو وقت دے سکیں۔ مولانا محمد امین ربانی تشریف لاتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، زعماء ملت، میں سب سے پہلے انٹرنیشنل ختم نبوت کے زعماء، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی انتظامیہ کو اس دور کے سب سے بڑے فتنہ کے تعاقب کے لیے اس سیمینار کا انعقاد کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، آپ حضرات کو میں مسئلہ ختم نبوت سمجھانے کی جسارت تو نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے، لیکن صرف ان بزرگوں کی، ان حضرات کی اور ان کے حکم کی وجہ سے میں چند منٹ آپ کی خدمت میں اپنی کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اس سیمینار کے حوالے سے ہم نے اس دور کے اس بڑے فتنے کے بارے میں یہ سامنے رکھنی ہے کہ آخر اس دور کے اندر یہ ڈھونگ کیوں رچایا گیا اور ایک جھوٹے مدعی نبوت کو اس دور کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں دنیا کے اندر بھیجے، اور سب سے آخر میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اللہ جل شانہ کی طرف سے تو آنا نہیں تھا۔ اس جھوٹے نبی کو، اس جھوٹے دعوے دار کو آخر کس نے بھیجا اور کس مقصد کے لیے بھیجا؟ بس یہی تھوڑی سی بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اس دور کے اندر جب انگریز اس ملک، اس بر صغیر کے اندر آیا اور اس نے اپنے قدم جمائے، مسلمانوں کے اندر انتشار، افتراق، مسلمانوں کے اندر آپس میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے اندر سے وہ جذبہ نکالنے کے لیے جس جذبے کی وجہ سے ایک مسلمان پورے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے میدان میں نکل آتا ہے، جس جذبے کو جذبہ جہاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جذبہ جہاد مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے جو خاص طور پر ودیعت فرمایا ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمان دین کے تحفظ کے لیے ہر دور میں نکلے، اور مسلمانوں کی تاریخ کا یہ روشن باب ہے۔ اگر بالکل ابتدائی ایام میں سرزمین عرب پہ ایک جھوٹے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قلع کما کے لیے باقاعدہ لشکر بھیجا۔
بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا 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 ہمارے اس دور تک پہنچا۔ اس دور میں بھی انگریز نے مسلمانوں کے اندر سے اس جہادی روح کو نکالنے کے لیے، اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا کہ ایک مدعی نبوت کو صرف اس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اس کو پورے وسائل مہیا کیے گئے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت کے پاس اس قدر وسائل کہ وہ دنیا کے اندر جہاں چاہے میڈیا سے مخاطب ہو، وہ جہاں چاہے اپنے چینل چلائے، جہاں چاہے اسلام کے نام پر دنیا کے سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ یہ سارا سلسلہ، یہ سارا پروگرام مسلمانوں کے اس دین کے تحفظ کے جذبے کو، یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ اور عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی کہ دنیا کفر جیسا انتظام مرضی کر لے، لیکن یہ پروانے، یہ شمع ختم نبوت کے دیوانے ہر دور کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان تو لٹا سکتے ہیں، لیکن کسی انگریز کی طرف سے یا اس کے علاوہ کسی اور طرف سے بھیجے ہوئے کسی جھوٹے مدعی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ اور اس مبارک سلسلے کو مختلف انداز میں مختلف جماعتوں نے مختلف جگہوں پہ چلایا۔ آج ایوان اقبال کے اندر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو خود ختم نبوت کے ایک جانثار کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری، ان کے اس ایوان اقبال کے اندر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ نے یہ انتظام فرمایا کہ بے شک 100 سال گزر جائیں، لیکن ہم اس جھوٹے مدعی نبوت اور ان کے ماننے والوں اور دجل و فریب کے جتنے پجاری ہیں، ہم ان سب کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات انشاءاللہ العزیز علماء کرام اور زعماء ملت کے بیانات سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ فرماتے رہیں گے۔ میں تو صرف آپ سے اتنی گزارش کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس مبارک پروگرام میں اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ شریک ہوں اور ہر بات کو دل کے کانوں سے سنیں اور پورے عالم میں پھیلانے کے لیے انشاءاللہ العزیز نکلیں۔ اللہ جل شانہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور 100 سالہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد کی غرض و غایت بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ قادیانی ایک ناسور ہے اور قادیانی ایک فتنہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی ملعون 26 مئی 1908 کو یہاں لاہور کے اندر ہی وہ ایک لیٹرین کے اندر مردار ہوا، ہیضے کی ذلت آمیز موت سے دوچار ہوا، اور اس کے 100 سال پورے ہونے کے اوپر 26 مئی یعنی آج کا دن 2008 میں مرزا قادیانی کے جہنم رسید ہونے کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے قادیانیوں نے اعلان کیا کہ ہم دنیا بھر میں اور بالخصوص اپنے مرکز چناب نگر کے اندر اپنی 100 سالہ خلافت جوبلی کا جشن ہم منائیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے فضیلت الشیخ امیر مرکزیہ حضرت مولانا شیخ عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت فضیلت الشیخ مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ اور
مدرس حرم حضرت مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم، حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج، ہماری جماعت کی مرکزی اعلیٰ قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ قادیانیت کے خلاف جو ہے ہم ختم نبوت کا جشن منائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس صدی کے اندر عظیم کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ قادیانیوں کو اپنا 100 سالہ ذلت اور رسوائی کا ماتم کرنے کا یہ صدی منانی چاہیے اور یہ جشن منانا چاہیے۔ ہم کامیابیوں کا یہ جشن منا رہے ہیں۔ آج یہ 100 سالہ امت مسلمہ کو جو اللہ نے عظیم اور شاندار کامیابیاں عطا فرمائی ہیں اور ہمارے ان اکابرین کی یہ قربانیوں کی بدولت ہے، نتیجہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ ایوان اقبال کے اندر جمع ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ حضرات اس بات سے بھی اندازہ لگائیں اللہ نے امت مسلمہ کو یہ کیسی عظیم کامیابیاں عطا فرمائیں کہ 1953 کے اندر بھی لاہور کے اندر جب تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا تو 13,000 مسلمانوں نے رسول اللہ کے نام لیواؤں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے طاغوتی قوتوں اور انگریز کے سامراج گماشتے قادیانیت کے خلاف عظیم اور شاندار فیصلہ دیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد صدر ضیاء الحق مرحوم نے 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ کر کے امت مسلمہ پر ایک اور عظیم احسان کیا کہ منکرین ختم نبوت کی اذان اور تبلیغ اور ان کے جلسہ اور ان کے پروگراموں کے اوپر جو مذہبی بنیادوں پر کیا کرتے تھے ان کے اوپر انہوں نے پابندی عائد کر دی۔ اسی طرح پاکستان کی سول کوڈ سے لے کر سپریم کورٹ تک اور دنیا کے کئی ممالک نے الحمدللہ قادیانیت کے کفر کے اوپر بھی انہوں نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ تک نے بھی الحمدللہ قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کا فیصلہ دیا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم یہ یوم انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ جو ہے اپنے اس پلیٹ فارم سے 100 سالہ جو ہے عظیم کامیابیوں کی بنا پر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ حضرات کو یہ باقی حضرات علماء کرام بھی انشاءاللہ یہ بتاتے چلیں گے اور آپ حضرات کو معلومات فراہم کرتے رہیں گے، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے، ہم زیادہ وقت اپنے معزز مہمانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ تشریف لائیں، اسٹیج کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ وہ گفتگو بھی فرمائیں گے۔ حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام ایوان اقبال میں انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کا یہ روح پرور اور تاریخ ساز اجتماع اس بات کی علامت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی ہر قسم کے تحفظات سے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ ختم نبوت ایک مسئلہ نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی 1400 سالہ تاریخ ہمارے پس منظر میں ہے، ہماری پشت پر ہے، اور قیامت کی صبح تک تاریخ کا پہیہ یوں ہی گھومتا رہے گا۔ اس سے پہلے بھی یہی ہوا
کہ جب کبھی کسی کذاب اور دجال نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، عالم اسلام نے اس کا تعاقب کیا اور اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ آج کا یہ اجتماع اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی یہ قیادت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ آئندہ بھی جب کبھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی ضرورت پیش آئی، مسلمان اپنے تن من دھن کی بازی لگا سکتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ اس کانفرنس کی اس نشست کا پروگرام آگے بڑھاؤں۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں تمام مشائخ، علماء اور مہمانان گرامی کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں بطور خاص سعودی عرب اور دوسرے ممالک سے آنے والے مہمانوں کا کہ انہوں نے ہماری سرپرستی کی، حوصلہ افزائی کی اور ہمارے جذبوں کو ایک نئی جلا بخشی۔ 1 سال قبل مئی کے انہی دنوں میں ایوان اقبال اور اس کی چھت بسنت کا پتنگ بازی کا تہوار منانے کے لیے کرائے پر دی گئی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حکمرانوں کے مزاج، حکمرانوں کی طبیعتیں اور حکمرانوں کی روشن خیالیاں، یہ سب چیزیں بدلتی رہتی ہیں، اصل رہنے والی چیز عقیدہ ہے، ایمان ہے اور ازلی ابدی حقائق۔ اس وقت جب اس کی چھت پر دھما چوکڑی ہو رہی ہوگی، مجرا ہو رہا ہوگا، پتنگ بازی ہو رہی ہوگی، تو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی روح کس قدر مضطرب ہوگی، بے چین ہوگی۔ اور آج 1 سال بعد جب اس ایوان اقبال میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، تو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی روح کو کس قدر تسکین ہو رہی ہوگی، اس کا اندازہ یہ اہل دل لگا سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال مرحوم مفکر پاکستان تھے، شاعر مشرق تھے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ سرور کائنات امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کے عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا وہ انسان جس نے قادیانیت پر اس خوبصورت انداز سے ضرب لگائی کہ قادیانیت آج تک چیخ رہی ہے، تلملا رہی ہے۔ میں علامہ محمد اقبال کی روح کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج کی کانفرنس کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی، اکابر علماء آپ کے سامنے اپنی گفتگو فرماتے رہیں گے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ استاد العلماء، مسئلہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، اس کے تحفظ کی جو تاریخ ہے اس میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے خلیفہ اقدس اور جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمہ اللہ تعالی اور ان کے خاندان کا اپنا ایک عظیم کردار، بلکہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی تشکیل و تنظیم میں جامعہ اشرفیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں استاد العلماء
شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحبزادہ فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم نائب محتمم جامعہ اشرفیہ، میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ حضرت مولانا صاحبزادہ فضل رحیم سے۔ اچھا جی میں حضرات گرامی، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی انتظامیہ کانفرنس کی مکہ معظمہ سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر محمد سعید عنایت اللہ صاحب اور جرمنی سے جناب محمد سلیم بھٹی صاحب جو ہماری جرمنی انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے صدر ہیں، اور جناب الشیخ محمد عمر مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا محمد ثناء اللہ صاحب نیپال سے تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے طلباء کے وفد کے ساتھ حضرت مولانا کلیم الرحمن 100 سالہ ختم نبوت کے پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے حضرت مولانا سید امیر حسین گیلانی اور دیگر اکابر ہمارے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم تمام آنے والے اپنے معزز مہمانان گرامی کا دل کے اتھاہ گہرائیوں پر ان کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب حضرت شیخ الحدیث مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میں نے یہ جو خطبہ کے آخر میں ایک دعا پڑھی، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ آمین فرمائیں گے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھلا اور پھر اس حق پر چلنے کی یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھلا اور پھر اس باطل سے بچنے کی یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ میں
اس دعا کے واسطے سے ان قادیانی حضرات کو کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی غلط تعویلات کی وجہ سے اب تک دائرہ اسلام سے باہر ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں، پوری ملت اسلامیہ نے جس کے کفر پر فتویٰ صادر کر دیا ہے واپس آئیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، ہم لوگ ان کو اپنے سینوں سے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب، میں آپ کو، مولانا الیاس صاحب کو، آپ کی ساری تنظیم اور جماعت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ روح پرور اجتماع جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے، اللہ جل شانہ آپ کی مساعی کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی حضرات یہاں آئے ہیں یا اللہ سب کی حاضری کو تو قبول فرما لے۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں ذکر کروں، جہاں اس مجلس میں بڑے بڑے محدث، مفسر، فقیہ، علماء، دانشور موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء بھی بیٹھے ہوئے، ان کی بھی آمد یہاں موجود ہے، وہ بھی میرے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ روحانی اجتماع جس میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب، حاجی صغیر صاحب، یہ حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ میں ان حضرات کی موجودگی میں ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ پروردگار عالم یہ جو کارڈ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ نے چھاپا ہے، اس کی آخری سطر کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، میں 2 دن سے بار بار پڑھ رہا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہاں آئیں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق پالیں۔ پروردگار عالم اس ختم نبوت کے واسطے سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں آنے والے ایک ایک شخص کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ حضرات محترم، 1400 سال سے عقیدہ ختم نبوت جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، ساری امت کا اجماع ہے، 1400 سال کے اندر کتنے حضرات نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اس عقیدہ ختم نبوت پر۔ ابھی مجھ سے پہلے مقرر بیان کر رہے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر جرار مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں بھیجا، 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ابھی 1952-53 کی تاریخ کا ذکر ہو رہا تھا کہ 12-13 ہزار اس لاہور شہر کے اندر مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو اکابرین دیوبند، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، رب کعبہ کی قسم، اس مسئلے کو ساری دنیا میں جس طرح اجاگر کیا ہے، آج کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں یہ عقیدہ واضح نہ ہو چکا ہو کہ قادیانی کافر ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک وقت یہ بھی تھا کہ لوگ مرزائیوں کو کافر نہیں سمجھتے تھے، دھیان ہی نہیں تھا، بہت سارے لوگ شادیاں آسانی سے کر لیتے تھے، لیکن اب یہ تصور بھی نہیں رہا کہ کوئی مسلمان ان قادیانیوں کے ساتھ نکاح کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ میں آخر میں یہ عرض کروں گا، اللہ جل شانہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومن والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس عقیدہ ختم نبوت کو تا قیام قیامت تک باقی رکھنا ہے،
اور یہ اللہ نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ قرآن اور یہ عقیدہ ختم نبوت جس کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، اللہ نے تا قیام قیامت محفوظ رکھنا ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی یہ چاہے کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ کسی طرح مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکال دیا جائے تو تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حق جل شانہ نے اس کا وعدہ خود فرمایا ہے۔ میرے شیخ، میرے استاد حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ بہاولپور میں تقریر فرما رہے تھے تو فرمانے لگے مولوی لازوال شخصیت ہے، یہ مٹے گا نہیں، یہ نہیں مٹے گا۔ انہوں نے کہا بھول میں پڑے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولویوں کو، دین کو، عقیدہ ختم نبوت کو ختم کر لیں گے۔ فرمایا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور مولانا روم کا ایک شعر حضرت افغانی نے پڑھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمانے لگے ذکر قائم از قیام ذاکرست، یہ خدا نے ذکر کو جس کا قرآن کا نام دیا گیا ہے، اس ذکر کا قیام ان علماء، طلباء اور ان کے واسطے سے ہے۔ ذکر قائم از قیام ذاکرست، از دوام او دوام ذاکرست، اس کے دوام سے اللہ ان علماء کو، طلباء کو بھی قیامت کی صبح تک دوام عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا کان کھول کر سن لو، جس دن مولوی اس دنیا سے ختم ہوا نا تو پھر یہ دنیا اس طرح لپیٹ لی جائے گی جس طرح مسجدوں سے صفیں لپیٹ لی جاتی ہیں، پھر دکن دکا صفن صفا ہوگا۔ پروردگار عالم اس عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں جان، مال، محنت، کوشش کرنے کی یا اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ آخر میں پھر ان حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے لاہور ایوان اقبال میں کانفرنس کی ہے، خدا کرے یہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کی کانفرنسیں منعقد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ہمارے اس دوسرے سیکشن کے اندر رانا اقبال محمد صاحب سپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما جناب حافظ حسین احمد صاحب انشاءاللہ دوسرے سیشن میں شرکت فرما رہے ہیں اور ان کا خطاب بھی ہوگا۔ اسی طرح فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم العالیہ جو انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ ورلڈ کے امیر مرکزیہ ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب ٹیلی فون کے اوپر ساؤتھ افریقہ سے انشاءاللہ وہ بھی ہوگا دوسرے سیکشن میں انشاءاللہ۔ تو باقی مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے معزز مہمان جناب محمد رفیق تارڑ سابق صدر صاحب بھی یہاں اندر تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب آپ کے سامنے۔ استاذ العلماء حضرت مولانا صاحبزادہ فضل رحیم صاحب آج کی اس کانفرنس میں آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے طبقے میں سے سب سے پہلے یہ آواز بلند کی کہ قادیانیت اسلام کے لیے ایک تہمت ہے، مسلمانوں سے اسے ایک الگ مذہبی فرقہ قرار دیا جائے اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ علامہ محمد اقبال نے اس دور میں یہ لکھا کہ اسلامی وحدت دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک توحید
دوسری ختم نبوت۔ دراصل عقیدہ ختم نبوت ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے، اور اس امر کے لیے فیصلہ کن کہ فلاں فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ ہندوستان میں قادیانیت کے تعاقب کے سلسلے میں علماء کا کردار روز روشن کی طرح واضح ہے، وہ تاریخ ساز ہے اور ملت اسلامیہ کی قابل فخر تاریخ۔ لیکن روشن خیال طبقے میں سے علامہ محمد اقبال مرحوم کی یہ آواز فضاؤں میں گونجتی رہی، دلوں کے دروازوں پر دستک دیتی رہی، اور اس میں ایک شدت اور گہرائی اس وقت پیدا ہوئی جب علامہ اقبال نے یہ کہا کہ 1919 میں سکھ مذہب کو عدالتی طور پر ہندو مذہب سے الگ ایک مذہبی اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک قانونی عدالتی شہادت ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی مذہب کے مسلمہ عقائد سے انحراف کرتا ہے، ایک نئی راہ لیتا ہے اور کچھ لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو وہ اپنے پہلے مذہب کا حصہ نہیں رہتا، اسے پہلے مذہب سے الگ قرار دیا جانا ضروری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ملت اسلامیہ کے مسلمہ عقائد سے ایک مختلف راستہ اختیار کیا، انحراف کیا، اور اگر کچھ دیوانوں نے اسے اس کے دعاوی میں سچا تسلیم کر لیا ہے، تب بھی وہ ملت اسلامیہ کا حصہ نہیں رہ سکتا، اسے ملت اسلامیہ سے ایک الگ مذہب قرار دیا جائے۔ یہ تاریخ ہے۔ پاکستان بننے کے بعد پوری ملت نے یہ مطالبہ اپنے پورے زور و شور سے کیا۔ سن 1953 کی تحریک ختم نبوت، لاہور کی سڑکیں، لاہور کی گلیاں، لاہور کی عمارتیں، لاہور کی فضا ہمیشہ یہ گواہی دیتی رہے گی کہ ختم نبوت کے پروانوں نے یہ ثابت کیا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور پورے ملک میں اس تحریک نے ایک